السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، تم دنیا کائنات کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس زندگی کے لیے تیاری کریں جو ہمیشہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے اس دنیا کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس دنیا کا اندازہ لگانا چاہتا ہے وہ اپنے ہاتھ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبو لے۔ جو پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگے گا وہ سمجھو کہ اس کی دنیا ہے، اور باقی سمندر سارے کا سارا آخرت ہے۔ آخرت کی سوچنی چاہیے، اپنی فکر اپنی سوچ صرف اور صرف آخرت پہ رکھنی چاہیے۔ دنیا کائنات تو ہر ایک کی گزر جاتی ہے، بادشاہ کی بھی گزر جاتی ہے، فقیر کی بھی گزر جاتی ہے، جھونپڑیوں والیوں کو بھی گزر جاتی ہے۔ اس لیے دنیا تو گزر جاتی ہے، اصل زندگی وہ ہے جو نیک اعمال کے ساتھ گزرے، اصل زندگی وہ ہے جو سعادت مندی کے ساتھ گزرے۔ اور اس دنیا کائنات میں جو دو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے فتنہ ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے قرآن نے واضح کر دیا۔ ایک اولاد اور ایک مال انسان کے لیے فتنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد صرف اور صرف دنیا کائنات کی زینت ہے، دنیا کائنات کی خوبصورتی ہے۔ آخرت میں یہ کوئی فائدہ کسی کو نہیں دیں گے۔ ہاں، وہ مال فائدہ دے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، وہ اولاد فائدہ دے گی جو نیک تربیت کر کے گیا اپنی اولاد کی، تو اس کی قبر پر جا کے دعا کرتی ہے، وہ بھی فائدہ دے گی۔ یہ دو فائدے ہیں، باقی اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کائنات میں عاجزانہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور جس طرح کہ ایک عربی کا شعر ہے، اکثر پڑھا کرتا ہوں، آج آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان الشباب والفراغ والجدہ مفسدۃ للمرء ای مفسدہ۔ بے شک انسان جوان بھی ہو، یعنی جوانی اور فراغت اور مال و منال، یہ تین چیزیں جب مل جائیں انسان کے اندر تو مفسدۃ للمرء ای مفسدہ، انسان کے لیے کسی بھی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں، انسان کے لیے کسی بھی فساد کا جڑ بن سکتے ہیں، انسان کے لیے کسی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ تین چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں، کوئی ہے جو سمجھدار ہو، جو اپنے مال کو بھی سنبھالتا ہو اور جو اپنی جوانی کو سنبھالتا ہو، کوئی ایک ہے 100 میں سے، ورنہ جب یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان کے لیے کسی بھی خرابی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو یہ دنیا کائنات کی حقارت آپ کے سامنے 1-2 منٹ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کائنات ایک حقیر ہے، دنیا کائنات بہت چھوٹی ہے، دنیا کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے اب انسان کو اپنی آخرت کی سوچنی چاہیے۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، حالانکہ اللہ رب العالمین تم سے آخرت کی زندگی چاہتا ہے۔ اور 25ویں سپارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو انسان دنیا کی زندگی میں صلہ چاہتا ہے، دنیا کی زندگی چاہتا ہے، ساز و سامان ہم اسے دیتے ہیں، اور جو آخرت کی چاہتا ہے ہم اسے دنیا بھی دیتے ہیں، آخرت بھی دیتے ہیں۔ اور جو انسان اکیلی دنیا چاہتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی نصیب نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا کائنات میں قبر کی سوچے اور آخرت کی فکر کرے۔ ہم نے مرنا بھی ہے، قبر میں جانا ہے، اور آخرت محشر کے میدان میں دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ ہر ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مردار بکری کا بچہ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس بکری کے بچے مردار کو 1 یا 2 درہم کے بدلے خریدے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس کو تو کوئی مفت خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ مردار ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا میرے صحابہ، دنیا کائنات اور اس دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی کہیں گر گئی ہے۔
اس لیے دنیا کائنات کی حیثیت اس مردار سے بھی ہلکی ہے، اس لیے اس مردار سے تم کراہت محسوس کرتے ہو، ناپسند سمجھتے ہو۔ اس سے کہیں زیادہ کراہت دنیا کائنات کی کراہت ہے، اس سے کہیں زیادہ ناپسندیدگی دنیا کائنات کی پسندیدگی ہے۔ اس کا لالچ بہت زیادہ بری چیز ہے۔ انسان کے لالچ جو ہے انسان کے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ دنیا کائنات میں اگر اللہ پاک نے پیسہ دیا، مال و منال دیا، وسعت عطا کی ہے، استطاعت عطا کی ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کائنات بہت حقیر سی دنیا ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی حدیث بیان کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دنیا کائنات کی وقت ہوتی، کوئی ویلیو ہوتی، کوئی قدر ہوتی، تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو بھی پانی کا گھونٹ تک نہ پلاتے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان، جو بھی انسان مرتا ہے، قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کا مال، ایک اس کے اہل و عیال، تیسرا اس کا اعمال۔ مال بھی واپس آ جاتا ہے، اہل و عیال بھی واپس آ جاتے ہیں، صرف ایک چیز اس کے ساتھ اعمال جائیں گے جو اس نے دنیا کائنات میں رہ کر کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت میں سرفروف فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔